تو ہمارا تعلیمی نظام بھی سب سے بڑی بے روزگاری کی وجہ ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ایسے طلباء تیار کیے جا رہے ہیں جو مارکیٹ کے مطابق ہے ہی نہیں، MBA کر کے رکشا چلا رہے ہیں، ریڑیاں لگوائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈگری کی پڑھائی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر لاکھوں طلباء یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، کالج سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو نوکری ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی۔ اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے، ہوگے خراب۔ ان کا مقصد تھا کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم بنانا تاکہ لوگ کارخانوں کے لیے سستے مزدور بن کے رہ جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری پوری زندگی ایک سانچے کے اندر ڈھل جاتی ہے؟ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، پھر اچھی نوکری تلاش کرو، پھر پوری زندگی سیلری کے اندر گزار دو۔ کیونکہ یہ سسٹم کیسے بنا، اسے کیوں بنا گیا، کیا تعلیم ہماری کامیابی کی ضمانت ہے؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس کو ایک تفصیل ڈسکشن کریں گے کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام کام کیسے کرتا ہے، کیا تعلیمی نظام واقعی ہمارا کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر واقعی یہ دھوکہ ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے نظریات اور جذبات بدل جائیں، اور ہو سکتا ہے جو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ بھی کافی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسکول اور یونیورسٹی کا سسٹم ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن جو ریئلٹی ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ ایئر 1806 کے اندر نیپولین اور پرشین کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کے دوران جو پرشین آرمی تھی وہ شکست سے دوچار ہوتی ہے، یعنی کہ حالانکہ پرشین امپائر کی جو آرمی تھی وہ کافی بڑی اور اسٹرانگ آرمی تھی، انہوں نے پتہ لگانا شروع کیا کہ کیسے ہماری آرمی ہار سکتی ہے۔ تو انہوں نے کچھ دن بعد کھوج بوجھ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کی جو آرمی کے جو سولجر تھے وہ سب اپنی طرف سے لڑائی کر رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے کمانڈر کا حکم ماننے کی بجائے وہ سب اپنی طرف سے لڑائی کر رہے تھے۔ اور جو نیپولین کی آرمی تھی وہ بہت چھوٹی آرمی تھی، لیکن وہ غالب آ گئے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ جو ان کا کمانڈر تھا وہ ان کو فالو کر رہے تھے، اسی وجہ سے وہ نیپولین والی آرمی ان پر غالب آ جاتی ہے۔ تو جو پرشین کے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم بلڈ کرنا چاہیے، بنانا چاہیے جو صرف حکم کو فالو کرنے والا بنا دے، وہ سوال نہ کریں، اگر جس بات کا کہا جائے پہ وہ لبیک کہہ کے اس کو فالو کرے۔ 1835 کے اندر لارڈ میکالے نے برٹش پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایک مشہور تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹم بلڈ کرنا چاہیے جو پاک و ہند کے لوگوں کو ذہنی طور پہ ہمارے غلام بنا دیں تاکہ وہ ہمارے جسمانی طور پہ غلام بنے رہیں۔ تو اس مقصد کے تحت انہوں نے انگریزی ایجوکیشن سسٹم کو لانچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاک و ہند کے لوگ ہمیشہ ہمارے ملازم رہیں، وہ زیادہ سوال نہ کریں اور وہ اتنا علم حاصل کریں جتنا ہم کو فائدہ دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تخلیقی سوچ کرنے کی بجائے وہ سیلری پر گزارا کریں، یعنی کہ سرمایہ کار نہ بنے۔ تو یہ 1880 کے اندر جان ڈی راکفیلر اور ریو کرنگی جیسے سرمایہ داروں نے امریکی تعلیمی نظام پر قبضہ کر لیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم بنانا تاکہ لوگ کارخانوں کے لیے سستے مزدور بن کے رہ جائیں، نہ کہ تخلیقی انسان، اور ایسا سسٹم بلڈ کرنا یعنی کہ بنانا تاکہ لوگ نوکری کی طرف راغب ہوں، اور ایسا نظام بنانا جو امیر لوگ تو اپنے بچوں کو سرمایہ داری کی طرف توجہ دیں، اور جو عام لوگ ہیں وہ صرف نوکری کے پیچھے بھاگتے رہیں اور نوکری پر ہی نثار کریں۔ اور یہ سسٹم آج بھی پوری دنیا کے اندر رائج ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر یہی نظام اسی پر بیسڈ ہے۔ جو ملازم ہیں، عام لوگ ہیں، وہ صرف ملازمت کے ادارے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور جو امیر طبقہ، سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے، ہوگے خراب۔ کیا یہ حقائق اصلی ہیں یا نقلی ہیں؟ مائکروسافٹ یعنی کہ بل گیٹس جو فاؤنڈر آف مائکروسافٹ ہیں، مائکروسافٹ کے بانی ہیں، یونیورسٹی چھوڑ کر دنیا کے امیر آدمی بن گئے۔ مارک زکربرگ فیس بک کے بانی ہیں، جو انہوں نے دنیا کا بہترین پلیٹ فارم بنایا، فیس بک جیسے ہو گیا۔ ایلون ماسک ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی، جنہوں نے کتابوں اور تجربوں سے بہت کچھ سیکھا، نہ کہ یونیورسٹی کی ڈگری سے۔ گوتم اڈانی کالج چھوڑا، پھر ایشیا کے امیر ترین آدمی بن گئے۔ اگر ڈگری کامیابی کی ضمانت ہوتی تو یہ لوگ اتنے ناکام نہیں ہوتے، بلکہ اصل جو کامیابی ہے در حقیقت میں وہ ہے سوچنے کا انداز، مائنڈ سیٹ اور اسکلز۔ اور دنیا کے اندر لاکھوں طلباء یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، کالج سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو نوکری ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی۔ اگر کسی کو نوکری مل بھی جاتی ہے تو ان کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کی زندگی دیکھیں تو ایک عام آدمی کی زندگی اتنی ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، تو نوکری ملتی ہے اس کو 25 سال کی عمر میں، پھر 35 سال کی عمر میں جا کے وہ شادی، بچے وغیرہ اور بہت ساری ذمہ داریاں، قرضوں کے اندر پھنسا رہتا ہے، تو اس کی یہ زندگی ہے۔ پھر 60 سال کی عمر کے اندر وہ ریٹائر ہو کر پھر پینشن پہ تھوڑا گزارا کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری کامیابی کا راز جو تعلیم ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ایسے طلباء تیار کیے جا رہے ہیں جو مارکیٹ کے مطابق ہے ہی نہیں، یعنی کہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں پھر یہ نوکری کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو ان کو مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے بے روزگار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تعلیمی نظام
نظام بھی سب سے بڑی بے روزگاری کی وجہ ہے۔ डॉलर 170 180 से आज 300 का हो गया है, लेकिन सैलरी वही है। जो बंदा इस टाइम पर पाकिस्तान में बैठ के $1000 अर्न कर रहा है ना, वो पाकिस्तानी 3 लाख रुपए कमा रहा है। यही अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करता है ना, तो उसको बामुश्किल 50 से 60,000 की जॉब मिलती है। यानी कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर ऐसे तलबा तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे बच्चे तैयार किए जा रहे हैं जो फ़कत नंबर हासिल करने की दौड़ में लगे हैं, ना उन्हें अमली महारतों के बारे में सिखा रहे हैं, ना ही टेक्निकल चीज़ों के बारे में सिखाया जा रहा है, और ना ही टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जा रहा है, और ना ही इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है। आज के ज़माने में देखा जाए तो हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। अमीर कैसे बनना है, तो हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सिस्टम ही ऐसा है, हम अमीर बन नहीं सकते। अगर हम अमीर बन गए तो हम उनका हुक्म फॉलो नहीं करेंगे और उनकी बातों में नहीं आएंगे, और लोग कोई नहीं चाहेगा कि आप अमीर बन सकें। तो ये निज़ाम हमें नौकरी के चक्कर में फंसाने के लिए बनाया गया ताकि हम सरमायादारों के सस्ते गुलाम बन कर रह जाएं, हम पूरी तरह की आज़ादियाँ नहीं हासिल कर सके और हमारी पूरी जिंदगी कर्जों के अंदर जकड़ी रही और हम कर्जों के फंसे रहे और अमीर लोग हमसे पैसे कमाते रहे। और पहले हमसे कहा जाता है कि बचत करो, हालांकि बचत करने वाला आदमी वैसे का वैसे गरीब ही रहता है, और फिर हमसे बैंक वाले कहते हैं कि लोन होना जरूरी है ताकि हम पूरी जिंदगी कर्जों के अंदर अदायगी के अंदर उलझे रहें। जो अमीर लोग होते हैं वो सरमायाकारी करते हैं, जबकि आम बंदा एक नौकरी, छोटी बड़ी नौकरी करके अपना गुजर बसर करता है। तो ये एक सूझी समझी हुआ जाल है एक। तो इससे बचने का क्या रास्ता है? तो इससे बचने के कुछ हकाइक है, यानी कि बचने का कुछ तरीक़ेकार है, और हमारे तालीमी निज़ाम को बिल्कुल डेवलप करना होगा। ऐसा तालीमी निज़ाम, आज भी हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर काफ़ी कमजोरियाँ फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से। हमारे तलबा जो तैयार हो रहे हैं अभी पर पुराने तालीमी निज़ाम सिस्टम पे बिल्ड है। दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ पे हमें पहले से खड़ाया गया था। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें, स्किल सीखनी चाहिए, डिग्रियों पर कम इंसार करना चाहिए और इन्वेस्ट करनी चाहिए, नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, रिवायती तालीम से हट कर कुछ नया करना चाहिए। और इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना चाहिए, पैसे कमाने के असूलों को सीखना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना चाहिए, और नए जो तरीके आज के दौर के अंदर उनके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो ये बातें हैं, अगर आपने अमल कर लिया तो हो सकता है कि आप जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है आप उससे आज़ाद हो सकें और फाइनेंशियल जो हवाले से आप काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। तो ये बातें हैं, अगर आपने अपने ख्वाबों पर काम ना किया तो और बंदा आपको रख लेगा अपने ख्वाब पूरे करवाने के लिए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ताकि आप हमेशा इन बातों से रोशनास हो सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया।